ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ بالکل بھی نہیں آتی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اور اگر آپ کو پہلے سے کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو بے شک آپ یہ ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضروری یہ ہے کہ یہ جو میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے بارے میں ایڈیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا، یہ کائن ماسٹر سے بھی بہترین ہے۔ اور اگر آپ کائن ماسٹر کو بغیر اس میں تو واٹر مارک ہوتا ہے اور اس میں واٹر مارک بھی نہیں ہوگا، اور یہ کائن ماسٹر سے 100 گنا زیادہ بہترین ایپ ہے۔ یہ میں نے خود استعمال کی ہے اور میں نے اکثر ویڈیو اس سے بھی یوٹیوب کی جو ویڈیو اکثر یوٹیوبر ہیں وہ اس سے بھی بناتے ہیں اور اس سے بہترین ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایپ کا نام ہے کیپ کٹ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی واٹر مارک ہے اور نہ کچھ، اور اس کے اندر سارے وہ فنکشنز ہیں جو کائن ماسٹر کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ میرے پروجیکٹ ہیں جو میں نے اس سے بنائے ہیں، تو میں آپ کو ایک آدھ چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ بھی میں نے اسی کے اندر بنایا ہے، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ اس طرح کی زبردست اور اس سے بھی بہترین ایڈیٹنگ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پہ نیو پروجیکٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ جو کرنا چاہ رہے ہو وہ اگر تصویر کے اوپر کرنا چاہ رہے ہو تو وہ تصویر یہاں سے لے لو، اور اگر ویڈیو کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے ویڈیو لے لو۔ اور کچھ یہاں پہ سٹاک ویڈیوز ہیں جو ان کی اپنی ہے، وہ وہاں پہ بھی آپ لے سکتے ہو، لیکن میں فی الحال کیا کرتا ہوں، میں صرف ایک تصویر لیتا ہوں، ویڈیو نہیں لیتا۔ تو یہ میں نے ایک تصویر کوئی بھی یہاں سے لے لیتا ہوں، کوئی سمپل سی تصویر میں یہاں سے لے لیتا ہوں۔ البم میں کھولتا ہوں، تو میں نے ٹیلی گرام سے کچھ تصاویریں ڈاؤن لوڈ کی تھی، تو ان میں سے میں ایک بہترین 2-3 تصویریں لے لیتا ہوں، کوئی بھی 8 تصویریں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کرنا کیا ہے، یہ ایڈ والا بٹن آپ لوگوں نے دبا دینا ہے اور یہ تصویریں آپ لوگوں کی ایڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ تصویریں ایڈ ہو چکی ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، یہ جو آخر میں ہے آپ لوگوں نے یہ اینڈنگ والا ہے، اس کو ختم کر دیں۔ اس کے اوپر آپ لوگ ایک دفعہ انگلی بھی دبانی ہے، یہ جو کیپ کٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ختم کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ ہاتھ رکھیں گے، یہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ نیچے ڈیلیٹ والا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ لوگوں نے دبانا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر مزید آپشنز ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز کاٹنی ہے تو کٹنگ کے متعلق میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ آڈیو کے متعلق بتاتا ہوں۔ یہاں پہ کافی ساری آڈیو ہیں والی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ پہلے ساؤنڈ ہے۔ ساؤنڈ کیا چیز ہے، سمپل، یہاں پہ پہلے سے کافی ساری آڈیو موجود ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی اوپر سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں میوزک استعمال کرتا نہیں ہوں، تو یا آپ لوگ اپنی ڈیوائس سے لینا چاہیں تو یہاں فرام ڈیوائس سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ میرے پاس ایک بیان پڑا ہوا ہے، تو میں یہاں سے اگر یہ پلس والا بٹن دباؤں گا تو یہ خود بخود اس کے اندر آ جائے گا۔ میں اس کو پلس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا، لیکن میں نے کیونکہ یہ یہاں پہ رکھی ہوئی تھی لائن تو یہ یہاں سے ایڈ ہوا ہے۔ اگر میں لائن یہاں پہ رکھتا تو یہاں سے ایڈ ہوتا۔ میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی، یہ دیکھیں، اب اگر اس کے اوپر آپ زور سے اگر انگلی دبا کے رکھیں اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں تو یہ پیچھے بھی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، آگے پیچھے کرنا چاہیں آڈیو کو تو آڈیو کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آڈیو کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایفیکٹ میں لگاؤں تو یہ ایفیکٹ والا بٹن بھی موجود ہے۔ تو یہاں ایفیکٹ والے بٹن میں کافی سارے چیزیں ہیں، آپ کس چیز کی آواز چاہتے ہیں، کہہ کے لگانے کی آواز چاہتے ہیں، فرٹ چاہتے ہیں، بچے کے رونے کی ہیں، ڈھول کی آواز ہے، تو اس میں کافی ساری آوازیں ہیں، آپ باری باری چلا کے دے سکتے ہیں۔ یہ اوپر مزید کیٹیگریز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ کافی ساری، یہ فائٹ، میجک، یہ کافی ساری جو آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے اندر مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں تلوار کی آواز ہے، میں آپ لوگ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ اپنے کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی فی الحال میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر کوئی چیز وائس اوور کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنی آواز ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ والا بٹن دبا دیں اور آپ نے جسٹ یہ والا بٹن ہولڈ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگ یہ کریں گے تو آپ کی وائس ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اب کیوں نہیں ہو رہی
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سکرین ریکارڈ کر رہا ہوں. جب بھی آپ لوگ سکرین کوئی ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی وائس ریکارڈ نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ یہ ایکسٹریکٹڈ ہے. ایکسٹریکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اس چیز میں سے کوئی بھی آواز نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میری یہ ایک ویڈیو ہے، یہاں پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں، تو مثال کے طور پہ ان میں سے میں کسی ویڈیو کی آواز نکالنا چاہتا ہوں. یہ ایک میری ویڈیو، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوگا، صرف آواز اس ویڈیو کی اس کے اندر آ جائے گی. امپورٹ ساؤنڈ اونلی. تو آپ کسی بھی ویڈیو سے صرف اور صرف آواز اس آپشن کی مدد سے نکال سکتے ہیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. اس کے بعد میں واپس آ جاتا ہوں. واپس آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ والا بٹن دبا دیں تو آپ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد دوسرا آپشن ہے آڈیو والا. تو آڈیو والا میں نے ابھی بتا دی تھا. دوسرا آپشن ہے کٹ والا. تو اس کا بھی یہ کٹنگ کرنے کا ٹول ہے، اس کے متعلق میں بتا ہی دیتا ہوں. اچھا، یہاں پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا درمیان میں سے کچھ حصہ کاٹ دوں. میں ادھر سے لے کر ادھر تک یہ تصویر کاٹنا چاہتا ہوں. تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سپلٹ کر لیں، اس کے ٹکڑے کر دیں. یہ والا بٹن ایک دو دبائیں، ایک ٹکڑا ہو جائے گا. اس کے بعد ادھر رکھ کے دوبارہ ایڈٹ والا بٹن دبا دیں اور دوبارہ سپلٹ والا بٹن دبائیں. اب یہ درمیان میں ایک ٹکڑا بن گیا ہے درمیان میں. تو یہ جو درمیان والا ٹکڑا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں. اس کو سلیکٹ کر لیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیلیٹ والا بٹن ہے تو درمیان والا حصہ کٹ جائے گا. تو اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. تو یہاں پہ انڈو والا بٹن بھی موجود ہے. انڈو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں. واپس جو آپ نے کام کیا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے کام کیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور اگر آپ دوبارہ وہی کام جو آپ نے کیا ہے وہی واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ ریڈو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ چیز بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. یہاں پہ مزید کچھ اینیمیشنز والا آپشن موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ جو بھی تصویر سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اینیمیشن والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اس کے اوپر آپ اینیمیشن لگا سکتے ہیں. اب یہ اینیمیشن جیسے آپ نے تصویر سلیکٹ کی، یہاں پہ نیچے اینیمیشن کے 3 آپشن موجود ہیں. سارے میں نہیں بتاؤں گا، صرف ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جیسے ہی آپ لوگ وہ سلیکٹ کریں گے، یہ نیچے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہوگا تو کھل جائے گا. یہ دیکھیں، یہ سارے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ساری اینیمیشنز ہیں. یہ دیکھیں. اچھا، اس کے اندر مزید آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ نے اینیمیشن لگانی ہے تو آپ یہ سارے باری باری آپ لوگ چیک کر لیجئے گا. میں آپ لوگوں کو سارے نہیں بتاتا. یہاں پہ آپ نے اینیمیشن کا ٹائم سیٹ ضرور کر لینا ہے کہ آپ جو اینیمیشن لگا رہے ہیں وہ کتنی دیر میں کام کرے. یہ دیکھیں، جتنا ٹائم بڑھائیں گے اتنا آہستہ یہ کام کرے گی، جتنا ٹائم کم کریں گے اتنی جلدی سے یہ کام کرے گی. تو نیچے آپ لوگ سارے دیکھ لیں. اگر آپ گھمانا چاہتے ہیں، اس طرح کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ والا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں. مزید 3 آپشن نیچے موجود ہیں تو ان میں سے باری باری یہ دیکھیں، باری باری آپ سارے دیکھ لیجئے گا. تو مزید اس کے اندر میں نہیں جاتا. یہ کومبو والا آپشن بھی موجود ہے. اس کے اندر عجیب سے ایفیکٹ ہیں. یہ دیکھیں، اس طرح کی تصویر آپ کی ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے خود چیک کرنے ہیں، تو اس کے بارے میں مزید نہیں بتاؤں گا. اس کے بعد آپ لوگوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے اور آپشن ہیں. اگر آپ لوگ فلٹر لگانا چاہتے ہیں، فلٹر کا کیا مطلب؟ فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تصویر ہے اس کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو جیسا نیچے سے فلٹر لگائیں گے تصویر جو ہے ویسے ہی ہو جائے گی. تو ابھی آپ کو کہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. پہلے میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد فلٹر والا بٹن دباتا ہوں. تو یہ فلٹر والے کچھ بٹن ہیں. فلٹر والا بٹن فی الحال کام نہیں کر رہا کسی وجہ سے، لیکن آپ لوگوں نے یہی، ان کا مقصد یہی ہے کہ تصویر کا رنگ وغیرہ تبدیل کرنا. تو فلٹر والے بٹن سے آپ یہ دیکھیں اب ہو رہا ہے. تو اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو اب یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ کافی سارے فلٹر ہیں. یہ فوراً انٹرنیٹ آن ہوگا، ڈاؤن لوڈ ہو کے اس کا ایفیکٹ لگ جائے گا. اس میں بھی تفصیل سے نہیں جاؤں گا. اس کے بعد بیوٹی والا یہ آپشن ہے. تو میں فی الحال اگلی تصویر پہ جاتا ہوں. تو بیوٹی والے آپشن کے اندر آپ لوگ چلے جائیں تو پہلے سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد بیوٹی والا آپشن آتا ہے، یہ دیکھیں.
تو اس کے نیچے بھی آپ کے کافی سارے آپشن کھل جائیں گے. ری ٹچ کر کے اس کے اندر آپ لوگ کافی سارے آپشن آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. فی الحال یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ماسک والا ٹول ہے تو یہ دیکھیں ماسک آپ لوگ کر سکتے ہیں. ماسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز جو آپ کی تصویر ہے اس کو کاٹ کے اس کو اپنے مرضی سے جس شکل میں چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں. دل والی شکل میں چاہیں, ستارے والی شکل میں چاہیں, پھر اس کو پکڑ کے آپ تھوڑا بہت یہ جو آپ کو تیر والا بٹن نظر آ رہا ہو اس سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح ویڈیو آپ کی بن جائے گی. تو ماسک کا متعلق آپ کو نیچے بھی کافی سارے آپشن ہیں. دائرے کے متعلق اور سٹار کے متعلق تو یہ باری باری آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. اس کے بعد میں بیک آ جاتا ہوں, انڈو کر دیتا ہوں یہ والا بٹن دبا کے, کیونکہ مجھے ماسک ٹول نہیں لگانا. تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. جیسے ہمارے پہلے تھی ویسے ہی آ جاتے. اس کے بعد کروم کی ہے. کروم کی کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے, جو گرین ہوتی ہیں, گرین بیک گراؤنڈ والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں کروم کی استعمال ہوتی ہے. اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کا ریپلیس والا آپشن ہے. آپ کوئی چیز یہاں پہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ جو آپ کی تصویر تھی اس کی جگہ آپ دوسری تصویر لگانا چاہتے ہیں, تو جو آپ تصویر یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ والی آ جائے گی. یہ سمپل ہے. یہ دیکھیں وہ ختم ہو گئی اور یہ والی آ گئی ہے. اس کے بعد اوپیسٹی والا آپشن ہے. اوپیسٹی والے آپشن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اوپیسٹی کا مطلب یہ کہ آپ تصویر کو مدھم کر سکتے ہیں یا تیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کاپی والا آپشن ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجھے ایک اور تصویر چاہیے تو کاپی کر دیں. یہ دیکھیں اب 2 تصویریں آ گئی. میں فی الحال ایک ختم کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد آپ لوگ نیچے آ جائیں تو آپ لوگ میں مزید یہ سب سے زبردست آپشنوں میں سے یہ ایک آپشن ہے ٹیکسٹ والا. تو ٹیکسٹ والے آپشن میں آپ نئی تحریر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو اوپر یہ دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ آ چکا ہے. مثال کے طور پہ وہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں ویلکم ٹو مائی چینل. اچھا, یہاں پہ اب سفید کلر کچھ خاص نظر نہیں آ رہا, تو آپ لوگ نیچے سے اگر کوئی کلر وغیرہ تبدیل کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپشن موجود ہیں بلیک, اور کچھ آپشن یہاں پہ بھی موجود ہیں اور یہ سارے فونٹ بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ کوئی اچھا سا کلر سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے جو بھی آپ کو ڈیزائن پسند ہے وہ ڈیزائن سلیکٹ کر لیں جو واضح نظر بھی آئے. مثال کے طور پہ یہ اچھا سا ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ اس کو اوپر نیچے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو ایسے کر کے انٹر والا بٹن دبا کے تو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, تو فی الحال میں نے اوپر نیچے ان کو نہیں کرنا, تو میرے سے غلطی سے ہو گیا, تو میں اس کو دوبارہ سیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ 2 لکھ کے ایسے کر کے ایسے اور ایسے آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ سمپل سا آپشن تھا. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر اور بھی زبردست فنکشن ہے. اس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے ببل لگانا چاہتے ہیں, ببل کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ببل بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ یہ تحریر ہے اس کے بیک گراؤنڈ کا کوئی ڈیزائن لگانا چاہتے ہیں تو یہ ببل والا آپشن اس کے لیے ہوتا ہے. تو اس کو سلیکٹ کر لیں, نیچے جو بھی آپ کو ڈیزائن پسند ہے ان میں سے لے لیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہ والا ڈیزائن پسند ہے یا یہ والا, سارے میں نہیں بتاؤں گا, صرف ایک بتا دیتا ہوں. یہ بلیک پسند ہے. یہ دیکھیں اب وہی ڈیزائن جو یہاں پہ تھا تحریر کے پیچھے آ گیا. یہ اگر سلیکٹ کریں گے تو یہ تحریر کے پیچھے آ جائے گا. اگر یہ سلیکٹ کریں گے تو یہ تحریر کے پیچھے آ جائے گا. یہ سلیکٹ کریں گے تو یہ تحریر کے پیچھے آ جائے گا. تو میں جو مجھے پسند ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہے, سمپل سا ہے یہ والا. میں یہ لے لیتا ہوں یا یہ لے لیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا پکڑ کے چھوٹا کر دیتا ہوں ایسے, بلکہ میں اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ببل نہ ہو تو یہ نن والا بٹن ہے, اس کو دبا دے تو ختم ہو جائے گا. تو یہ کام ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ ایفیکٹ والا بٹن ہے اور سٹائل والا بٹن ہے. سٹائل والا وہی ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے رنگ وغیرہ تبدیل کیے ہیں. اس کے بعد ایفیکٹ والا بٹن ہے, یہاں پہ آپ جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند ہے مزید اگر تبدیلی کرنا چاہیں جو بھی ہے چیک کر لیجئے گا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد ببل والا بٹن ہو گیا اینیمیشن. اینیمیشن والا بٹن سب سے بہتر ہے اور زبردست ہے.
اس کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہیں یہ والی، اور آپ جو بھی نام کے اوپر لگانا چاہتے ہیں ایفیکٹ اینیمیشن لگا سکتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یہ والا اچھا لگتا ہے، اور یہاں تھوڑی سی سپیڈ کم کر دیتے ہیں۔ یہ والا ڈیزائن بھی ہے، یہ والا بھی ہے، ایک اور ہے مجھے وہ بھی، ہاں یہ والا، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے سے آپ نے سپیڈ کا لازمی خیال رکھنا ہے، پھر آپ یہ لوپ والے بھی لگا کے دیکھ لیجیے گا اور آؤٹ والے بھی لگا کے دیکھ لیجیے گا، میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بیک میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ کافی سارے مزید آپشن موجود ہیں۔ سٹیکر اگر آپ لوگوں کو چاہیے سٹیکر یہاں سے لے سکتے ہیں، میں صرف کھول کے دکھا دیتا ہوں، استعمال نہیں کر رہا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کافی سارے سٹیکرز ہیں، یہ دیکھیں کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لیں، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انٹرنیٹ سے اور خود بخود آپ کی اسکرین کے اوپر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، تو میں ابھی پلے کروں گا تو یہ دیکھیں اس طرح کا سٹیکر ہے۔ تو میں سٹیکر والے لیئر لے کے ختم کر دیتا ہوں اور تحریر والی رہنے دیتا ہوں فی الحال۔ تو سٹیکر کے بعد ایفیکٹس اوور لے کا کیا مطلب ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اوور لے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی باہر سے تصویر یا کوئی چیز لے آنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی اردو کی تحریر، تو آپ اوور لے والے بٹن کو سلیکٹ کریں اور اس اوور لے کو یہاں پہ ایڈ کر لیں تو وہ یہاں سے آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک پھول والی تحریر آ جائے، تو یہ دیکھیں اب یہ اوپر آ چکی ہے۔ اب اس کو آپ لوگ پکڑ کے بڑا چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ایسے دو ہاتھوں کی انگلیوں سے، ویسے آپ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر بھی کوئی اینیمیشن اس تصویر کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس تصویر کے اوپر، تو نیچے اینیمیشن والا آپشن موجود ہے، وہاں پہ آپ اینیمیشن لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں، اوور لے والے بٹن کا بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں پیچھے جا کے اور یہاں سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہاں میں اس کو سلیکٹ کروں گا، ڈیلیٹ والا بٹن نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا بٹن ہے، اس کو دباؤں گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مزید کچھ آپشنز ہیں، اوور لے ہے، ایفیکٹ آپ لگانا چاہتے ہیں، فلٹر لگانا چاہتے ہیں کوئی، جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، کوئی فارمیٹ وغیرہ یہاں سے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ تصویر کا سائز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر آپ لوگ اگر آپ موبائل سے پورٹریٹ میں بنا رہے ہیں، لینڈسکیپ میں بنا رہے ہیں یا کس ڈیزائن بنا رہے ہیں، یہ آپشن بھی اچھا سا ہے۔ کنویس کلر، بیک گراؤنڈ کا آپ لوگ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی سمپل سا آپشن ہے۔ اور اسی طرح کچھ بیک گراؤنڈ انہوں نے پہلے سے تصویریں دی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی زبردست فنکشن ہے۔ بلر کرنا چاہتے ہیں، یہ بلر والا آپشن بھی موجود ہے، پیچھے آپ لوگ کوئی چیز بلر کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کا، یہ بلر کیا ہو رہی ہے، اسی طرح کی تصویر ہے اور بیک گراؤنڈ میں وہی تصویر آ گئی ہے اور اس کو بلر ہو گئی ہے، یہ آپشن بھی موجود ہے۔ میں واپس آ جاتا ہوں، اسی طرح ایڈجسٹ والا آپشن ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ کافی ساری چیزیں ہیں، یہ کنٹراسٹ اور یہ ویگنیٹ وغیرہ، اور یہ آپ لوگوں کو پہلے اگر آپ لوگ کوئی ایپ اس میں ہیو وغیرہ ہے، رنگ کا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ٹمپریچر اس کا بڑھانا چاہتے ہیں، شیڈو وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں اور ہائی لائٹس کرنا چاہتے ہیں، شارپن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ کرنا چاہتے ہیں، سیچوریشن کو بالکل پیچھے کر دیں تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، کوئی بھی تصویر ہوگی، برائٹنس بڑھانا چاہتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ ان کو بار بار استعمال کر کے اس کے ساتھ تھوڑی چھیڑ خانی کریں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ ایک مکمل کورس ہے۔ اور ہاں ایک چیز میں بھول گیا، جب آپ ایک چیز میں اور اس میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے ٹرانزیشن، یہ والا جو بٹن ہے اس کو جیسے سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے کافی سارے آپشن آ جائیں گے، اور یہ والا ان میں سے آپ جو بھی، میں زیادہ تر یہ والا استعمال کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس طرح آپ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں ایک تصویر سے دوسری تصویر یا ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو کے درمیان، اور اوپر کافی سارے آپشن موجود ہیں۔ تو ان میں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، سلائڈ لگانی ہے، ایفیکٹ جو بھی آپ نے، ٹرانزیشن لگانی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑے بہت بھی ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے تو آپ لوگوں کو ٹرانزیشن کا پتہ ہوگا کہ ٹرانزیشن کسے کہتے ہیں۔
تو مزید بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل بنا لینی ہے، یہاں سے یہ والا بٹن دبا دینا اوپر، جو آپ کو اوپر نشان نظر آ رہا ہوگا، اور وہاں سے امپورٹ کر لینی۔ امپورٹ کی سیٹنگ آپ لوگوں نے یہاں پہ اور یہاں پہ سے کر لینی۔ اگر آپ لوگ 720 کی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ نیچے سے فریم ریٹ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کو پکڑ کے ایڈجسٹ کر لیں، اور یہ آپ کو سائز بتا دے گا کہ آپ کی ویڈیو کا سائز کتنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی ایکسپورٹ والا بٹن دبانا ہے، تو یہ اسی وقت ایکسپورٹ ہو جائے گی، اس پہ کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں ایکسپورٹ ہو بھی گئی، 28 MB کی ویڈیو تھی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈن کر دینا، تو خود بخود آپ کی گیلری میں چلی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی ویڈیو آئے پتہ چل جائے۔ شکریہ۔